بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، عمران وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کے تابناک مستقبل کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ ریکوڈیک کا منصوبہ جو پاکستان کی صوبہ بلوچستان کی تقدیر بدل سکتا تھا، جس پر کام روک دیا گیا تھا، وہ منسوخ معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اب بلوچستان کی حکومت نے اس منصوبے پر دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں تیز کر دی ہیں، کوششیں شروع کر دی ہیں، اور اس حوالے سے بلوچستان کی حکومت نے جو دنیا کی ویل ناؤن بہترین مائننگ کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں، اور یہ رابطے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل مائننگ کمپنیاں پاکستان میں آئیں اور ریکوڈیک کے مقام کے اوپر جو سونا چاندی اور تانبے کے جو ذخائر ہیں وہ تلاش کریں۔ ناظرین، اگر آپ اس منصوبے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ایک فیزیبلٹی رپورٹ ایک آسٹریلین کمپنی نے بنائی تھی، اور اس آسٹریلین کمپنی کے مطابق اس منصوبے میں تقریباً جو ہے وہ 22 بلین پاؤنڈز کے تانبے کے ذخائر موجود ہیں، اور تقریباً 13 ملین اونس کے سونے کے ذخائر یہاں پر جو ہے وہ اس ریکوڈیک کے مقام کے اوپر جو ہے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ چاندی کے جو ذخائر ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ اور مجموعی طور پر جو بتایا گیا تھا اس فیزیبلٹی رپورٹ میں، جو کہ آسٹریلین کمپنی نے بنائی تھی، اس کے مطابق تقریباً 500 بلین ڈالرز کے ذخائر یہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین، اگر ہم ماضی میں جائیں تو اس منصوبے پر کام شروع ہوا تھا 1993 میں، جب نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی اور اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو دوبارہ سے الیکشن ہوئے، اور اس دوران نگران حکومتیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور جب نگران حکومتیں بنائی گئی تھیں تو بلوچستان میں جو نگران حکومت تھی اس نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہوئے یہ مائننگ کا ایک معاہدہ آسٹریلین کمپنی BHP کے ساتھ کیا۔ BHP کے ساتھ جو نگران حکومت بلوچستان نے معاہدہ کیا تھا، اس کے مطابق جو وہاں پر ڈرلنگ ہونی تھی، جو وہاں پر معدنی ذخائر ملنے تھے سونا چاندی اور تانبے کے، اس پر تمام جو خرچہ کرنا تھا، جو اخراجات کرنے تھے، جو انویسٹمنٹ کرنی تھی، وہ آسٹریلین جو کمپنی BHP تھی اس نے کرنی تھی، اور جو نفع ہونا تھا خالص نفع میں سے 75% اس کمپنی کو جانا تھا، اور 25% جو ہے وہ پاکستان کو ملنا تھا۔ اور اگر ہم جو فیزیبلٹی رپورٹ آسٹریلین کمپنی کی جانب سے آئی تھی، اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر 500 بلین ڈالرز کے یہاں سے اگر ذخائر ملنے تھے تو اس صورت میں 125 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو ملنے تھے۔ اور ناظرین، یہ فیزیبلٹی رپورٹ کوئی آج کل یا کوئی چند سال پرانی نہیں ہے، بلکہ یہ فیزیبلٹی رپورٹ سن 2000 کے قریب یا اسے اوپر ایک آدھ سال اوپر آئی تھی، تو اس وقت ڈالر کی قیمت بھی جو ہے وہ 50-60 روپے سے زیادہ نہیں تھی، اور اگر آج کے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو 2 گنا اگر اس کی قیمت بڑھا لی جائے تو آج کے ریٹ کے مطابق ڈالر کے آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً 1500 بلین ڈالرز کی مالیت جو ہے وہ اس ریکوڈیک منصوبے کی مجموعی طور پر ہو سکتی ہے، اور جس سے پاکستان کو اگر 25% کے حساب سے بھی اگر نفع ملے تو تقریباً جو ہے وہ 450 ارب بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو اس سے مل سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جب یہ معاہدہ ہوا تو 1993 میں، تو آپ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 25% اور 75% کے تناسب سے یہ معاہدہ ہوا۔ 75% جو ہے وہ آسٹریلین کمپنی کو ملنا تھا اور 25% پاکستان کو ملنا تھا۔ لیکن اگلے 10 سالوں تک اس منصوبے کی جو ملکیت تھی، جو اونرشپ تھی، وہ چینج ہوتی رہی۔ BHP نے یہ معاہدہ کرنے کے بعد، یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد بلوچستان کمپنی کے ساتھ، اس نے اپنی ایک اور کمپنی مین کور شاید اس کا نام تھا، اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیا۔ اچھا، یہ جوائنٹ وینچر کچھ عرصے کے لیے چلا، تو اس کے بعد اسی اپنا جوائنٹ وینچر اپنا BHP اور مائن کور کے بعد جو ہے اسے ٹیتھیان جو آسٹریلین کمپنی تھی اس نے اس کو خرید لیا۔ اچھا، پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ 2006 میں جو ٹیتھیان کی کمپنی تھی وہ کینیڈا کی کمپنی شاید فرگوسن اس کا نام ہے، لیکن بہرحال کینیڈا کی مائننگ کمپنی تھی، اور چلی کی ایک کمپنی تھی مائننگ، ان دونوں نے مل کر ٹیتھیان کو خرید لیا۔ اچھا، جب یہ اس طرح سے اس کی اونرشپ چینج ہوتی رہی تو 2008 میں جب حکومت جا کے چینج ہوئی، اس دوران مائننگ کے حوالے سے جو اتنا زیادہ کام نہیں ہوا۔ مائننگ کے حوالے سے جو لائسنس جاری کیا گیا تھا وہ 2002 میں جاری کیا گیا تھا، اور اس میں 3 سال کے لیے وہ لائسنس تھا، اور اس میں 2 مرتبہ جو ہے وہ توسیع کی گئی، مطلب 2011 تک وہ مائننگ وہاں پہ ہونی تھی۔ لیکن جب فیزیبلٹی رپورٹ آ گئی اور اس کے بعد پھر حکومت چینج ہوئی، اور حکومت اس وقت وہاں پر اسلم رئیسانی جب وزیر اعظم بنے،
ان کے سامنے جب وہ رپورٹ فیزیبلٹی رپورٹ جو آسٹریلین کمپنی کی تھی وہ رکھی گئی، جس میں بتایا گیا کہ 25% ہمیں نفع ملے گا اور 75% جو ہے وہ آسٹریلین کمپنی جو ٹیتھیان ہے جسے کینیڈا کی کمپنی نے اور چلی کی کمپنی نے خرید لیا اسے ملے گا. تو انہوں نے اس یہ جو ہے وہ فیزیبلٹی رپورٹ بننے کے بعد جو کہانیاں سامنے آئیں وہ کرپشن کی، اس معاہدے میں کرپشن کی، اور معدنی جو وسائل تھے، معدنی جو دولت تھی، اس کی لوٹ کھسوٹ کی کہانیاں جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس معاہدے کے خلاف جو اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے، اسلم رئیسانی، جو کافی مشہور بھی ہوئے کہ ڈگری ہوتی ہے چاہے وہ جعلی ہو یا اصلی، وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. نہ صرف وہ سپریم کورٹ میں گئے بلکہ اس وقت جو موجودہ حکومت کے جو وزیر پارلیمانی امور ہے اعظم سواتی صاحب، وہ بھی سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور چند اور لوگ بھی جن کا تعلق بلوچستان سے تھا وہ بھی سپریم کورٹ میں چلے گئے. اور اس وقت چیف جسٹس ہوا کرتے تھے افتخار محمد چودھری. تو سابق چیف جسٹس کے دور میں جب یہ مقدمہ زیر سماعت آیا تو ان عدالتی مداخلت کے بعد جب یہ اس پر سماعتیں ہوتی رہیں تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو کمپنی ہے اس وقت ٹیتھیان، جس کے مالک چلی اور کینیڈا کے اس وقت مائننگ کمپنیاں ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ مائننگ کے لیے ایک درخواست جو ہے بلوچستان حکومت کو دی گئی ہے. اب عدالت اس پر بتائے کہ بلوچستان حکومت کیا فیصلہ کرے. تو اس پر سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ مائننگ کی یا ڈرلنگ کی یہ جو درخواست آئی ہے اس کے اوپر بلوچستان حکومت جو ہے وہ اپنا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے، اس میں عدالت کوئی مداخلت نہیں کرے گی. لیکن چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ چکا تھا تو کسی نہ کسی طرح سے عدالتی دباؤ جو ہے وہ بلوچستان حکومت پر موجود تھا، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ خود عدالت میں آ چکے تھے. تو عدالت سے یہ فیصلہ آنے کے بعد اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے اسلم رئیسانی، انہوں نے اس معاہدے کو، اس درخواست کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا، اور اس معاہدے کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا، منسوخ کر دیا. جب بلوچستان حکومت نے یہ معاہدہ منسوخ کر دیا تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے بھی اس معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ کیونکہ بلوچستان کی حکومت یہ معاہدہ منسوخ کر چکی ہے تو لہٰذا عدالت عظمیٰ بھی اس فیصلے کو، اس معاہدے کو کالعدم قرار دیتی ہے. تو اس فیصلے کے بعد جو بلوچستان حکومت کے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو کمپنی تھی کینیڈا کی اور چلی کی، وہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ چلے گئے، انٹرنیشنل سینٹر فار کیا اس کو کہتے ہیں، عالمی ثالثی عدالت میں چلے گئے. چلیں مجھے اس کا نام نہیں پورا طرح سے یاد آ رہا تھا، وہاں پر چلے گئے. تو وہاں پر جب اس کیس کی سماعت چلتی رہی تو اس سماعت کے دوران پاکستان مقدمہ ہار گیا، اور کینیڈا اور چلی کی یہ کمپنیاں جو ہے وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ جیت گیا، اور پاکستان کے اوپر $6 بلین کا جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا. $6 بلین کا جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا. اور یہ جرمانے کی رقم ابھی پاکستان نے ادا نہیں کرنی، لیکن پاکستان کے اوپر واجب الادا ضرور ہے. لیکن پاکستان اس فیصلے کے خلاف یا تو مجھے لگتا ہے کہ اپیل میں جا چکا ہوگا، لیکن اب مجھے شاید معلوم بھی کرنا پڑے گا کہ اپیل ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس فیصلہ آنے کے بعد پاکستان کے پاس 5 یا 6 مہینے کا وقت تھا جس دوران یہ اپیل دائر کرنی تھی. اب دوبارہ سے بلوچستان حکومت نے یہ کوششیں شروع کی ہیں کہ چلیں اپیل کا جو فیصلہ تو وہ وہاں پر ہونا ہی ہونا ہے، وہ جب ہوگا وہ دیکھا جائے گا. لیکن اس معاملے پر فردر جو ہے وہ اب سٹیپ لیا گیا ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے کہ جو انٹرنیشنل مائننگ کمپنیاں ہیں انہیں انوائٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اس پر ڈرلنگ یا مائننگ کا پروسیس دوبارہ سے آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل فرم جو ہیں آئیں اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ مائننگ کریں اور یہاں سے جو معدنی دولت ہے اسے نکالیں، خود بھی نفع کمائیں اور ہمیں بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ یا مستفید ہونے کا موقع دیں. تو یہ کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے حوالے سے اب بہت خطرناک قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو وفاقی حکومت کو بھی اعتراض ہے کہ جو ANP کی سیاسی جماعت ہے انہیں وہاں پر بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا گیا ہے، جبکہ وفاق میں وہ حکومت کے خلاف بیٹھی ہے. اور اس کے علاوہ جو بلوچستان پارٹی ہے، جو مینگل گروپ ہے، ان کی جانب سے بھی اعتراض کیا جا رہا ہے. تو کافی مشکل صورتحال ہے. اللہ کریں، دعا کریں، آپ بھی دعا کریں کہ یہ منصوبہ جو ہے اس پر دوبارہ آغاز شروع ہو، اور جب اگر اس منصوبے پر دوبارہ کام شروع ہوتا ہے تو یقین جانیے وہ کام چلتا رہا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، اور پاکستان کے صوبوں کی، بلوچستان سمیت سب کی تقدیر بدلے گی، روزگار بھی ملے گا، اور یہ جو قرضے پاکستان پر چڑھے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن ناظرین اس کے ساتھ ایک منصوبہ سینڈک کا بھی ہے. سینڈک پر بھی کام شروع ہوا، اور اس پر بھی 2002 میں چائنا کی کمپنی کے ساتھ مشترکہ طور پر پاکستان نے کام شروع کیا، لیکن معاشی مسائل کی وجہ سے وہ کام مکمل نہ ہو سکا، اور پھر ایک چائنا کی کمپنی کو کسی مانیٹرنگ نظام کے بغیر وہ ڈرلنگ کا اور وہاں پر جو ہے وہ مائننگ کا ٹھیکہ دے دیا گیا. اور اس چائنا کی کمپنی نے 2004 سے لے کر 2008 تک یہاں پر ڈرلنگ کی، یہاں پر مائننگ کی، جس کے نتیجے میں تقریباً کوئی 7700 کلو گرام، مطلب 7 ٹن 700 کلو گرام سونا یہاں سے نکالا. نہ صرف یہاں پر سونا نکالا بلکہ 86 ٹن یہاں سے جو ہے وہ تانبا نکالا گیا،
11 टन यहाँ से जो है वो चांदी निकाली गई और 14 टन एक और कोई मादनी दौलत है वो भी यहाँ से निकाली गई। और इस चाइना कंपनी की ड्रिलिंग की वजह से, माइनिंग की वजह से पाकिस्तान सोना पैदा करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। लेकिन अब तक इस मंसूबे के ऊपर जो ड्रिलिंग या जो प्रोसेस होनी थी वो उस तरह से नहीं हुई, काम जो है वो काम की रफ्तार उस तरह से नहीं है। और जो इस चाइनीज कंपनी के जो मालिक हैं उसके मुताबिक अब तक, ये तो मैंने आपको बताया था 2004 से लेकर 2008 तक, लेकिन आज के दिन तक जो है वो यहाँ से लाखों किलोग्राम जो है वो तकरीबन 2.5 लाख किलोग्राम जो है वो तांबा निकाला गया है और हज़ारों किलोग्राम जो है वो सोना निकाला गया है। और इसी तनासब से जो चांदी है और मैग्ना नाइट का टाइप का एक नाम है किसी मादनी दौलत का, वो भी यहाँ से जो है वो निकाली जा चुकी है। लेकिन नाजरीन, अभी भी इस मंसूबे में 9 साल की जो एक रिपोर्ट है कि 9 साल तक यहाँ से मज़ीद मादनी दौलत जो है वो निकाली जा सकती है। लेकिन जो एक्सप्लोरेशन है, जो ड्रिलिंग है, उसकी स्पीड भी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और एक अंदाज़े के मुताबिक अब तक बलूचिस्तान की हुकूमत सेंडक के मकाम से जो मादनी दौलत मिली है उससे तकरीबन को 439 मिलियन डॉलर्स जो है वो हासिल कर चुकी है इस मादनी दौलत की मद में। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। लेकिन नाजरीन, जो दूसरे पैराशूटर हमारे भाई हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो हमारी कोर्ट्स की, पार्लियामेंट की खबरों के ऊपर ऑफिसेज़ के अंदर बैठकर तबसरे करते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है कि पैराशूटर ऊपर से आते हैं, लेकिन हम भी ग्रास रूटर हैं। अल्लाह ताला हमारा भी साथ देगा और हम जो आपको खबर देते हैं वो इंतहाई मुसद्दका होती है। और ये जो अभी सऊदी अरब वाला वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान को खामोशी अख्तियार करना पड़ी क्योंकि हमारी माशी हैसियत इतनी ज़्यादा नहीं थी, और वो जो यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े दावे करके अरबों डॉलर्स पाकिस्तान में वापस ला चुके हैं, अगर उनकी खबरें दुरुस्त होती, जो ये भी कह चुके थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कामयाब सफारतकारी सऊदी अरब की, मलेशिया की, तुर्की की, किसी को नाराज़ नहीं किया। मकसद बात करने का ये है, किसी को बुरा भला कहना नहीं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी बुरा भला कहना नहीं, बल्कि उन यूट्यूबर्स के हवाले से जो मन घड़त और बेबुनियाद खबर देते हैं। हकीकत टीवी का अंजाम आप देख चुके हैं कि आज हकीकत टीवी, जिसके 2.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनकी व्यूवरशिप अब 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के करीब है। और अभी आप देखेंगे इन लोगों का भी अंजाम, जो लाखों डॉलर जो है वो पाकिस्तान में वापस ला चुके हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के माशी मसाइल जो है वो ख़त्म नहीं हुए। क्यों ख़त्म नहीं हुए? क्योंकि वो लाखों डॉलर, अरबों डॉलर वापस लाने की जो खबरें हैं वो झूठी और मन घड़त थी, और हमने आपको इस हवाले से पहले भी बहुत पहले आगाह कर दिया था। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक मरतबा फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।